الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ضمن میں مضامین سورہ فاتحہ کا ایک اجمالی جائزہ لیتے ہیں اور بعض پوائنٹس پر ہم زیادہ ایمفیسس کریں گے۔ سورہ فاتحہ اور حیات انسانی کا اعتقادی پہلو پہلے دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسان کے آغاز سے آج تک انسان مختلف قسم کی اعتقادی گمراہیوں کا شکار ہوتا رہا ہے۔ تمام گمراہیوں کی اصل وجہ تین بنیادی اصول ہیں۔ یا تو آپ لوگوں کو پائیں گے کہ وہ توحید سے نکل گئے، یا آپ لوگوں کو پائیں گے کہ وہ رسالت سے نکل گئے۔ مثال کے طور پہ توحید تو قائم ہے، اللہ کو ایک مانتے تو ہیں، لیکن جب اللہ کا رسول ان کے پاس آتا ہے تو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ یہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی دیکھیں گے کہ جب وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تو بنی اسرائیل ایک اللہ کو مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ یا ایسے لوگ جو آخرت کے منکر ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ تین طبقات ہیں۔ جیسا کہ جس زمانے میں اصحاب کہف کو اٹھایا گیا تو اس وقت وہ سب توحید کے ماننے والے تھے، رسالت کے ماننے والے تھے، لیکن آخرت کے مسئلے پر دو بڑے گروہ بن چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اصحاب کہف کو اٹھایا اور پھر اس بات کا انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا انہوں نے۔ تفصیل میں جائے بغیر یہ تین بنیادی معاملات ہیں جن پر زیادہ تر طور پر انسان جو ہے وہ تقسیم رہے ہیں۔ تصور توحید کے بغیر انسان اپنی زندگی کے آغاز اور اس کی حقیقت کو صحیح طور پر نہیں جان سکتا۔ تصور رسالت کے بغیر انسان اپنی زندگی اور اعمال کو صحیح سمت میں نہیں ڈال سکتا، اور تصور آخرت کے بغیر انسان زندگی کے انجام اور اس کی نوعیت کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ تین بہت بنیادی اصول ہیں۔ تو ان تینوں حقائق کا علم اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر حیات انسانی کا آغاز، دوران اور انجام سب کچھ چھپا رہتا ہے اور نامعلوم رہتا ہے۔ عقل انسانی انہی حقیقتوں کی نسبت پھر قیاس آرائیاں کرنا شروع کر دی ہے، اور جس کی بنا پر مختلف فلسفیانہ افکار و خیالات اور مذہبی معتقدات جو ہے وہ مورد وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو پھر فلاسفہ نکلتے ہیں اور مختلف قسم کے سوالات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ حیات انسانی کا آغاز کس طرح ہوا؟ کیا یہ خود بخود بن گئی؟ اگر یہ خود بخود بن گئی تو اس کے بننے کی وجہ کیا ہے؟ اگر کسی نے اس کو تخلیق کیا تو وہ خالق کون ہے؟ انسان کا مقصد تخلیق اور دوران حیات، اس کی جد و جہد، اس سارے سب کا گول کیا ہے؟ نصب العین کیا ہے؟ انسانی زندگی کے فضائل کیا ہیں اور ان کی بقا اور کمال کی شرائط کیا ہیں؟ کون سا طرز عمل اور نمونہ حیات پسندیدہ اور کون سا ناپسندیدہ ہے؟ حیات انسانی کا انجام کیا ہوگا؟ موت کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ فلسفہ زندگی کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی آغاز کیسے ہوا؟ اچھا، ان تمام سوالات کو اگر آپ یکجا کر بھی لیں تو اب آپ کو ان تین سچویشنز میں ان کے آنسر مل جائیں گے۔ ایک پہلی قسم کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ تصور توحید سمجھ میں آ جائے تو ایک حصہ سوالات کا ختم ہو جائے گا۔ ایک تصور رسالت یہ سمجھ میں آ جائے تو آپ نے 2/3 سوالات کے جواب دے دیے، 1/3 توحید کے ذریعے، 1/3 رسالت کے ذریعے، اور جو 1/3 رہ گئے ہیں وہ تصور آخرت کے سمجھ میں آنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب ہم ان باتوں کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات صراحت کے ساتھ اسی تصور کو بیان کرتی ہیں اور اسی پر پہلو اسی کے اوپر ہائی لائٹ کرتی ہیں، اسی پہ روشنی ڈالتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، اس سے استدلال توحید ہے۔ سورہ فاتحہ کی یہ آیت ایک توحیدی آیت ہے، اب اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے، اور ایک زبردست دلیل ہے کہ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے، اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ وہی تو پالنہار ہے، وہی تو رب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 امور کو ثابت کیا گیا ہے۔ ایک استحقاق حمد کہ ساری تعریف اسی کے لیے ہے، اور ربوبیت عامہ کہ ساری کائنات کا مالک اور پروردگار وہی ہے۔ حمد حقیقت میں کسی کی خوبی اور کمال کے اعتراف کو کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے عبادت حمد کی اعلیٰ ترین صورت قرار پائی ہے۔ تو نماز ایک حمد کی صورت ہے کہ آپ اپنے رب کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اس تھاٹ کے ساتھ نماز پڑھے نا میرا بھائی، اللہ اکبر، پھر اس نماز میں کمال نصیب ہوتا ہے۔
کہ بندہ بس اپنے رب کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، ہمبلنس کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو جب فی الحقیقت عام حمد کا مستحق بھی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا، تو عالم امکان میں حمد کی سب سے اعلیٰ اور بلند ترین صورت یعنی عبادت کا مستحق کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو ذات تمام تعریفیں اسی کی ہیں، عبادت کا حق بھی اسی کا ہے۔ جس کی تمام تعریفیں اسی کی تو عبادت ہوگی۔ تو یہاں سے تصور توحید جو ہے نا وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں ربوبیت ہے وہاں الوہیت بھی ہے۔ حمد کیا ہے؟ حمد بیان کرنا، اور سب ساری کی ساری حمد جس کے لیے وہی تو الہ ہے، اور پھر جو پالنہار ہے وہ رب ہے، اور جو سب کا پالنہار ہے وہی تو اصل میں رب ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عامہ کا ذکر ہے کہ رب العالمین میں ساری کائنات کے خالق و مالک اور پروردگار کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ صفت بھی تصور توحید کی نہایت قوی دلیل ہے، کیونکہ جو ہستی ہر ایک کی خالق ہو، اس کی موت و حیات کی مالک ہو، اس کی پرورش کی ذمہ دار ہو، تو صاف ظاہر ہے کہ انسان کی جبین نیاز، عاجزی، شکر اور احسان مندی میں صرف اسی کے آگے جھکے گی۔ سورہ فاتحہ کے جو شروع کے الفاظ ہیں، کلمہ اولین ہے، وہ انسان کو اس کے آغاز اور حقیقت سے ہم کنار کراتے ہیں، حقیقت سے آگاہی دیتے ہیں کہ تو یہ نہ سمجھ کہ تو خود وجود میں آ گیا ہے، تجھے بنانے والا کوئی ہے، اور جس نے تجھے بنایا ہے ساری تعریف اسی کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ فاطر کی آیت ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ اے بنی نوع انسان، اللہ نے تمہیں اپنی جن نعمتوں سے بہرہ ور کیا انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے رہا ہو؟ نہیں، تو پھر کوئی اور مستحق عبادت کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے سوا؟ بس اس کے باوجود اس سے روگردانی کر کے تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خالقیت اور ربوبیت اور اپنے انعام و احسان کے تذکرے سے اپنی توحید پر کتنا عمدہ استدلال کیا ہے۔ یہی مضمون سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں بھی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزرے تھے۔ اور یہ تمام چیزیں تمہیں کیوں بتلائی جا رہی ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اور وہی اللہ تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے، بس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور ربوبیت اور اس کی نعمتوں کی دلیل توحید بالکل صاف واضح ہے۔ تمام مظاہر حیات، چاند، سورج، آگ، ہوا، پانی، مٹی، پتھر، حیوان، انسان، فرشتے، سب اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اے بشر، جو تو ان کو استعمال کرتا ہے تو اپنے رب کی رحمت سے نعمت سے استعمال کرتا ہے، تو اپنے رب کی عبادت کیوں نہیں کرتا؟ ارے وہی تو ہے جس کی عبادت کی جائے گی، وہی تو ہے جس کی عبادت کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی رہے گی اور کی جا رہی ہے، تو کیوں شامل عبادت نہیں ہوتا؟ کیوں تو اپنے نامہ اعمال میں یہ بدبختی لکھاتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا؟ تو سورہ فاتحہ تو پہلا اعلان یہ کر رہی ہے کہ اللہ سب کا رب ہے، اللہ سب کا رب ہے، ساری کائنات اسی کے مخلوق و مربوب ہے۔ اس حقیقت کو بے نقاب کر دیتا ہے، یہ پہلی آیت کر دیتی ہے کہ عالم ہستی کا کوئی وجود بھی صفت الوہیت سے بہراور نہیں ہو سکتا۔ یہ تاج رب العالمین کو زیبا ہے، اس کے سوا کسی اور کو نہیں۔ اگلی آیت پہ آ جائے، الرحمن الرحیم۔ انسانی اعتقاد کا دوسرا ستون تصور رسالت۔
ربوبیت الہیہ خود رسالت کی مقتضا ہے۔ باری تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، اس کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ اب حیات انسانی کے مورز وجود میں آنے کے بعد اس کی بقا کا مرحلہ تھا جو اس کی رحمت کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر طے نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اس مرحلے پر رحمت الہی کی ایسی صورت مطلوب تھی جو انسانوں کو وہ ہدایت، روشنی اور طرز عمل مہیا کر دے جس کے باعث وہ نہ صرف کامیابی سے زندہ رہ سکیں بلکہ اپنے مقصد تخلیق اور مقصد زیست، مقصد حیات، زندگی کے مقصد کو بھی پا سکیں۔ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جس ذات نے انسان کو پیدا کیا اور ان کی پرورش کی ذمہ داری بھی لی، وہ انہیں ضابطۂ بقا جیسی اہم ضرورت اور نعمت سے محروم کر دے کہ ہاؤ ٹو سسٹین یور سیلف، ہاؤ ٹو سروائیو، ہاؤ ٹو گو ٹو این ایکسلنس۔ چنانچہ ربوبیت کے ساتھ الرحمن الرحیم کے اعلان نے اللہ تعالیٰ کی اسی رحمت کی طرف نشاندہی کر دی۔ یہاں رحمت کی وہ صورت مطلوب تھی جس کے ذریعے سے بنی نوع انسان کو اپنی پیدائش کے مقصد اور غرض و غایت کی خبر ہو سکے، جس کے ذریعے انہیں اپنی زندگی کی جد و جہد کے اصل نصب العین کی معرفت ہو سکے، جس کے ذریعے انہیں فضائل و رذائل حیات میں امتیاز کا شعور مل سکے، جس کے ذریعے ان پر ناپسندیدہ اور پسندیدہ چیزیں کھل سکیں، ان کو اپنی راہ کا پتہ چلے۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ رحمت الہی سے ہی ہو سکتا ہے، اور اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پروسیس بنایا۔ انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ہدایات بھیجیں وحی کے ذریعے، کتاب دی تو رسالت وجود میں آئی، نبوت وجود میں آئی، پھر نوع انسان میں سے ایسے برگزیدہ بندے پیدا کیے کہ جو اس کے صحیح معنوں میں حقدار تھے، اور انہیں پھر لوگوں کی طرف بھیجا۔ تو کوئی حضرت نوح علیہ السلام کی آواز بن کے نوح علیہ السلام کے نام سے اٹھا اور اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم۔ کوئی حضرت صالح علیہ السلام بن کے اٹھا، کوئی حضرت ہود علیہ السلام بن کے، کوئی شعیب، کوئی موسیٰ، کہیں ابراہیم، کہیں لوط، کہیں عیسیٰ، کہیں یوسف، کہیں زکریا، کہیں یحییٰ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب سارے آ چکے، so the seal of the prophethood، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں بھیجے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے پاک نبی، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے آئے وہ تو اپنی قوم کی طرف آئے، وہ کہتے تھے یا قوم، اے میری قوم۔ آپ کہتے ہیں اے بنی آدم، یا ایھا الناس، آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، آئے ہائے آپ لوگوں کو بلاتے ہیں۔ پھر سورۃ النساء میں آتا ہے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اے لوگوں اگر تم پر تمہارے رب کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں مبعوث نہ ہوتے تو یقیناً سوائے چند ایک لوگوں کے تم سب شیطان کی پیروی کرتے۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ اور امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ بے شک حضور کی ذات ہی خدا کا فضل اور اس کی رحمت ہے، کیونکہ اسی کے باعث انسانیت کی راہ ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت الرحمن الرحیم، اس سے استدلال رسالت ہی ممکن ہے کیونکہ یہی اللہ کی رحمت ہے۔ ہماری کامیابی اس دنیا میں اور آنے والی دنیا میں کس چیز سے جڑی ہے کہ اللہ نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے اس کو پکڑ کے چلیں۔ وہ طریقہ ہم تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول، اور اس امت کے لیے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب تیسری آیت کی طرف آئیں۔ تیسری آیت قیامت کی جزا و سزا کا ذکر کرتی ہے کہ مالک یوم الدین، وہ جو لین دین کے دن کا مالک ہے۔ اب صاف ظاہر ہے تخلیق اور پرورش اور حساب و کتاب یعنی جزا اور سزا کے درمیان بقائے حیات انسانی کا ہی ایک مرحلہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں جزا و سزا کے دن باز پرسی اور جواب طلبی کا ذکر کیا جا رہا ہے، ورنہ تو یہ بیچ کی آیا کا پہلی اور تیسری آیا سے کیا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ پہلے ہم نے تمہیں بنایا، پھر تمہاری سسٹیننس کے لیے تمہیں ہدایت دی، اور پھر اب ہم باز پرس کریں گے کہ کس نے ہدایت لی اور کس نے نہیں لی۔ تو تم صرف کھانے کے لیے نہیں آئے ہو، تم صرف کھانے کے لیے نہیں آئے ہو، عیاشی کرنے نہیں آئے ہو، صرف اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومنے نہیں آئے ہو، صرف تمہارا مقصد حیات اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں زندگی گزارنے کے اصول دیے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تمہاری مقصد حیات ہے۔
لہذا ضروری ہے کہ تخلیق و پرورش انسانیت کے جو ساتھ ساتھ ایک مرحلہ چل رہا ہے، اس کے بعد جزا و سزا کا مرحلہ بھی ہو. جیسے ہم ایگزام لیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پھر بعد میں امتحان لیتے ہیں کہ جو ہم نے اتنی محنت کی ہے تم نے اس محنت کے اوپر کیا حاصل کیا، سمجھ میں بھی آئی یا بس ایسی وقت ضائع کرتے رہے. اب قرآنی استدلال دیکھتے ہیں. سورۃ انعام کی آیا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ جانی جیسی قدر جاننی چاہیے تھی. کس نے؟ سابقہ امت نے. اللہ تعالیٰ نے تو انہیں عزت دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف دیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو ہم نے تو اپنی نعمتیں تم پر اتاری، اور کیا کیا نعمتوں سے تمہیں نوازا. وفضلتکم، اور تمہیں ہم نے فضیلت دی تمام عالم پر تم نے کیا کیا؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ جانی جیسی قدر جاننا چاہیے تھی. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یہ کہہ کر رسالت محمدی کا انکار کر دیا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز نہیں اتاری. تو کسی بندے پر ہدایت اور وحی کا نزول ہونا ہی تو نبوت اور رسالت سے تعبیر کیا جاتا ہے. لہٰذا معنی یہ ہوا کہ انہوں نے رسالت کا انکار کر کے خدا کی کوئی قدر نہ کی. تو اس آیا میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ وجود رسالت کا انکار کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خالقیت، ربوبیت، رحمت، بلکہ تمام عظمت و قدرت کا انکار کر دیا. کیونکہ اللہ کی شان ربوبیت اور رحمانیت اور رحیمیت کے بیان کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہتا اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ اس نے نسل انسانی کی ہدایت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا. تو ذرا غور تو کریں نا، جو انکار کرتے ہیں یہ کیسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں جبکہ اس نے تمہیں تخلیق بھی کیا ہے اور تمہاری سسٹیننس اور ہدایت کے لیے اس نے انبیاء بھی بھیجے، اور جب نبی تمہارے پاس آئے تو تم نے جھٹلا دیا. اور آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کلمہ حضور کا پڑھتا ہے لیکن کام وہ نہیں کرتا جو حضور کہتے ہیں. حضور کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، یہ جھوٹ بولتا ہے. حضور کہتے ہیں زنا نہ کرو، یہ زنا کرتا ہے. حضور کہتے ہیں گالی نہ دو، یہ اپنی زبان گندی رکھتا ہے. حضور کہتے ہیں نماز پڑھو، یہ نماز نہیں پڑھتا. حضور کہتے ہیں زکوٰۃ دو، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا. حضور کہتے ہیں کہ صلح رحمی کرو، یہ صلح رحمی نہیں کرتا. حضور کہتے ہیں پڑوسی کا خیال کرو، یہ پڑوسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. حضور کہتے ہیں اصلحوا بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو جوڑو، یہ آپس میں ایک دوسرے کو توڑتا ہے. کوئی دین کے نام پہ توڑا ہے، کوئی دنیا کے نام پہ توڑا ہے، کوئی جماعت کے نام پہ توڑا ہے، کوئی مسلک کے نام پہ توڑا ہے. یہ کیا ہے؟ کیا منہ دکھاؤ گے اپنے رب کو روز محشر کہ میں امت کو اپنے علم سے توڑ کے آیا ہوں؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ امت کو اپنے علم سے جوڑتے. تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اپنے علم سے امت کو جوڑتے. تم نے تو توڑ کے پارا پارا کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اس عقل کا کیا کرو گے اس دن جب عقل بیکار ہو جائے گی؟ تو خدا کی ربوبیت، خدا کی الوہیت، رسالت، روز جزا و سزا، یہ تمام معاملات بالکل واضح ہیں. باری تعالیٰ واسطہ رسالت کے بغیر اپنی توحید اور الوہیت اور ربوبیت پر لایا ہوا ایمان بھی رد کرتا ہے کہ جو میرے نبی کو نہیں مانتا میں اس کا ایمان ہی نہیں لیتا. جاؤ سورۃ النساء کی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آ جاؤ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ جاؤ، تو رأیت المنافقین، تو میرے پاک نبی آپ منافقین کو دیکھیں گے جن کے دل میں نفاق ہے، یصدون عنک صدودا، کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے آگے پیچھے ہوں گے. انہیں اللہ تو چاہیے پر آپ نہیں چاہیے. تو جس کو آپ کے تھرو، جو آپ پر ایمان نہیں لاتا اور صرف اللہ کو مانتا ہے، ہم اس کا ایمان ہی نہیں لیتے، کیونکہ ایمان کی تکمیل محمد رسول اللہ ہے. تو اس آیت میں دو دعوتیں مذکور ہیں، دعوت اللہ اور دعوت الی الرسول، اللہ کی طرف دعوت اور اس کے رسول کی طرف دعوت. تو ایک دعوت تو لے لو اور دوسری نہ لو تو دعوت قبول کرنا نہیں ہوا.
تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ یعنی منافقوں کا تو وتیرہ یہ ہے کہ میری حاکمیت، میری کتاب، میرے نازل کردہ احکام کے سامنے جھکنے سے نہیں گھبراتے، بلکہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ ان کا گمان یہ ہے کہ شاید واسطہ رسالت کے بغیر ہی ہمارا ایمان باللہ قبول کر لیا جائے گا، واسطہ رسول کو تسلیم کیے بغیر ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب ذرا توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن میں بڑی واضح ہے، سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کیسے شروع ہوتی ہے؟ سورہ اخلاص هو اللہ احد سے بھی شروع ہو سکتی تھی کہ اللہ ایک ہے، لیکن کیسے شروع ہوتی ہے؟ قل هو اللہ احد، میرے پاک نبی آپ ان سے کہیے۔ تو حضور کی زبان اقدس سے کہلوانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ حضور کا کہنا مانو، جو حضور کہہ رہے ہیں وہ مانو، اور حضور کے ذریعے سے مجھے پہچانو۔ حضور پر بھی ایمان لانا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں، اور مجھے یعنی کہ اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ مجھے خالق و مالک و واحد ماننا ہے، پر میرے رسول کی بھی ماننی ہے۔ جو میرے رسول کی نہیں مانتا جاؤ اس کا ایمان ہی نہیں لیتا۔ تو قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجئے وہ اللہ جو یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سو قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، صرف هو اللہ احد نہیں ہے، قل کہیے، آپ کہیے هو اللہ احد۔ اس سورہ کے انداز بیان سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ سورت خالصتاً بیان توحید پر مشتمل ہے، ذات حق کی توصیف کے سوا اور کوئی مضمون اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب واسطہ رسالت کے بغیر ایمان باللہ مردود اور نامقبول ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم قرآن مجید کے حوالے سے ایجابی طرز پر اس امر کی تلاش کرتے ہیں کہ توحید پر ایمان کا اصل ذریعہ اور بنیاد کیا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے مذہب کی دعوت دی اور کہا کہ ہمارے راستے کو اپنا لو، یہی راہ ہدایت ہے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور اہل کتاب کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس ابراہیم کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب اس آیت کے الفاظ پر غور کریں۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے بغرض ہدایت اپنے اپنے مذہب کی دعوت دی تھی، لیکن قرآن نے ان کی دعوت کو رد کر دیا۔ دین حق یعنی اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہے، اور اس دعوت کا اعلان بزبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کرایا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ ان سے کہیے کہ ہدایت مذہب ابراہیم کی پیروی سے نصیب ہوگی۔ یہاں بات یوں بھی کی جا سکتی تھی کہ آؤ دین اسلام کی طرف، یہودیت نصرانیت یہ ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اسلام کے دامن نہیں۔ بے شک بات اب بھی فی الحقیقت یہی کی گئی ہے، لیکن اسلوب مختلف ہے۔ اسلام کو یا دین ہدایت کو مذہب ابراہیمی کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ابراہیم ہر باطل سے جدا اور مشرک نہ تھے۔ اس وضاحت سے یہودیت اور نصرانیت کی گمراہی اور شرک کے ساتھ ان کی تلویث اور آلودگی کا اشارہ مل جاتا ہے، اور تصور توحید کا بیان بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم ایسے پیغمبر تھے جن کا عمل اور شعار ہر قسم کے کفر و باطل سے واضح ٹکراؤ اور توحید پر مبنی تھا۔ قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے سوال کیا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟
وہ اپنی تسلی اور اطمینان قلب کے لیے جاننا چاہتے تھے کہ میری اولاد میری تعلیم سے کس قدر صحیح نتیجے تک پہنچ سکتی ہے، توحید باری تعالیٰ کا تصور کس حد تک اور کس انداز سے ان کے دل و دماغ میں راسخ ہوا ہے۔ تو اولاد نے جواب دیا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، قالوا، ان کی اولاد نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہک، اس رب کی جس کی آپ عبادت کرتے تھے، وَإِلَٰهَ آبائک، اور آپ کے باپ دادا کے الہ کی۔ آپ کے باپ دادا کون؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، الہا واحدا ونحن له مسلمون، جو ایک معبود ہے، جو معبود یکتا ہے، اور ہم سب اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ کتنا پیارا اور معرفت سے لبریز جواب تھا، جسے قرآن نے آیت کے طور پر اپنے سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ تو صرف معبود واحد اللہ کی عبادت کریں گے یوں بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن پیغمبر علیہم السلام یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا میرے بیٹے توحید پر ایمان کا اظہار بلا واسطہ کرتے ہیں یا واسطہ رسالت سے کرتے ہیں؟ تو اولاد نے واسطہ رسالت سے جواب دیا، قالوا نعبد الہک، یعقوب علیہ السلام بھی تو نبی ہے نا، تو کہتے ہیں اسی الہ کی جس کی آپ نے تعلیم دی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو جس الہ سے آپ نے متعارف کرایا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اور آبا میں تو بہت سارے لوگ تھے، لیکن صرف ان کا نام لیا جو اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کیسے کھولتا ہے اپنے آپ کو، یعنی ذات احد سے اپنا رشتہ و تعلق از خود قائم کرنا رسالت کے بغیر خطرہ ہے، رسالت چاہیے بیچ میں۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے یہ بات پوچھی کہ آخر تمہاری رسالت کا کیا موقف ہے۔ اب الصارم المسلول میں علامہ ابن تیمیہ کا ایک قول ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ امت اپنے اور رب کے درمیان تعلق کو بغیر واسطہ رسالت کے نہیں پا سکتی، لأن الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسول، رسول کے واسطے کے بغیر نہیں پا سکتی، ليس لأحد منهم طريقا غيره ولا سبب سواه، اور خدا تک رسائی کا کوئی راستہ ہے اور نہ کوئی سبب ہے سوائے رسول کے واسطے اور ذریعے کے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رسالت کے بغیر نہیں ہے کوئی راستہ، رسالت کے تھرو تمہیں معرفت رب ملے گی۔ اور سورۃ الاعراف کی آیت بھی سامنے ہے، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تم انہی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب آگے چلتے ہیں، مالک یوم الدین سے استدلال آخرت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تیسری آیت جو ہے حیات انسانی کے تیسرے اعتقادی پہلو کی اصلاح کرتی ہے۔ وہ پہلو انسان کی زندگی کا انجام ہے کہ یہاں سے گزرنے کے بعد پرورش کے مراحل، زندگی گزارنے، ہدایت پانے، ہدایت لینے نہ لینے، ظلم زیادتی کرنے، محبت کرنے، پیار کرنے، تمام چیزوں سے گزر کر جب تم اپنے رب کی عدالت میں آؤ گے، اس مالک کے سامنے آؤ گے، یوم الدین میں آؤ گے، لین دین کے دن آؤ گے، تو یہ استدلال بھی قرآن میں آتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو تم نے خیال کیا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار میں اہم ہی بے مقصد پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، پس اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، بلند و برتر ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، رب العرش الکریم، اور عزت والے عرش اقتدار کا وہی مالک ہے۔ سورۃ المومنین کی آیت ہے۔ سورۃ القیامہ میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ سورۃ القیامہ میں فرماتے ہیں، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ بغیر جواب طلبی کے چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اب اللہ تعالیٰ اس کو اس کی پیدائش یاد دلاتے ہیں کہ دیکھ ہم نے تجھے ایک منی میں سے، ایک نطفے سے، ایک چھوٹی سی چیز سے تجھے پیدا کیا جو مائکروسکوپک تھی، پھر ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ ہینگنگ ماس علقہ ہو گیا، پھر اللہ نے اس سے انسان کا جسم پیدا کیا، پھر اس میں درستگی پیدا فرمائی، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، پھر اس سے دو جوڑے بنائے، ایک مرد اور ایک عورت، تاکہ اس دنیا کا نظام چلتا رہے، افزائش نسل انسانی ہوتی رہے۔
تو الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا جس نے یہ سب کچھ کیا جواب طلبی اور مواخذے کے لیے مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا؟ کمال کرتے ہو تم اگر تمہاری یہ سوچ ہے۔ تو چنانچہ سورہ فاتحہ کا پہلا پیغام ربوبیت الہیہ کا پیغام ہے، یہی ربوبیت توحید کی دلیل تھی، یہی ربوبیت رسالت کی دلیل تھی، اور یہی ربوبیت آخرت کی بھی دلیل تھی۔ جس طرح ربوبیت توحید کے بغیر کوئی مفہوم نہ رکھتی تھی، رسالت کے بغیر اس کا کوئی مفہوم نہ تھا، اسی طرح آخرت کے بغیر بھی اس کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا۔ تو چنانچہ سورہ فاتحہ کا پہلا پیغام ربوبیت الہیہ کا پیغام تھا، جو حیات انسانی کے جملہ اعتقادات کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں سورہ فاتحہ اور حیات انسانی کے عملی پہلو کو ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔